متی کی انجیل اس کا 15 باب اس کی 6 سے 20 آیت تک پڑھنا شروع کرتی ہوں. پھر ہم یسوع مسیح کے نام سے تو وہ اپنے باپ کی عزت نہ کرے، بس تم نے اپنی روایت سے خدا کا کلام باطل کر دیا. اے ریا کاروں، یسایہ نے تمہارے حق میں کیا خوب نبوت کی کہ یہ امت زبان سے تو میری عزت کرتی ہے مگر ان کا دل مجھ سے دور ہے، اور یہ بے فائدہ میری پرستش کرتے ہیں کیونکہ انسانی احکام کی تعلیم دیتے ہیں. پھر اس نے لوگوں کو پاس بلا کر ان سے کہا کہ سنو اور سمجھو، جو چیز منہ میں جاتی ہے وہ آدمی کو ناپاک نہیں کرتی، مگر جو منہ سے نکلتی ہے وہی آدمی کو ناپاک کرتی ہے. اس پر شاگردوں نے اس کے پاس آ کر کہا، کیا تو جانتا ہے کہ فریسیوں نے یہ بات سن کر ٹھوکر کھائی؟ اس نے جواب میں کہا، جو پودا میرے آسمانی باپ نے نہیں لگایا جڑ سے اکھاڑا جائے گا. انہیں چھوڑ دو، وہ اندھے راہ بتانے والے ہیں، اور اگر اندھے کو اندھا راہ بتائے گا تو دونوں گڑھے میں گریں گے. پطرس نے جواب میں ان سے کہا، یہ تمثیل ہمیں سمجھا دے. اس نے کہا، کیا تم بھی اب تک بے سمجھ ہو؟ کیا نہیں سمجھتے کہ جو کچھ منہ میں جاتا ہے وہ پیٹ میں پڑتا اور مزبلہ میں پھینکا جاتا ہے؟ مگر جو باتیں منہ سے نکلتی ہیں وہ دل سے نکلتی ہیں، اور وہی آدمی کو ناپاک کرتی ہیں. کیونکہ برے خیال، انگریزیاں، زناکاریاں، حرام کاریاں، چوریاں، جھوٹی گواہیاں، بدگوئیاں دل ہی سے نکلتی ہیں. یہی باتیں ہیں جو آدمی کو ناپاک کرتی ہیں، مگر بغیر ہاتھ دھوئے کھانا کھانا آدمی کو ناپاک نہیں کرتا. کلام کا پڑھا سننا کے لیے واسطے. خدا کا شکر. اور دوسرا مقام پڑھیں گے مرکز کی کتاب اور اس کا 7واں باب اس کی 14 آیت سے 23 آیت تک. مرکز 7 باب اس کی 14 آیت سے 23 آیت تک خدا کی حضور میں تلاوت کریں گے. اور وہ لوگوں کو پھر پاس بلا کر ان سے کہنے لگا، تم سب میری سنو اور سمجھو. کوئی چیز باہر سے آدمی میں داخل ہو کر اسے ناپاک نہیں کر سکتی، مگر جو چیزیں آدمی سے نکلتی ہیں وہی ان کو ناپاک کرتی ہیں. اگر کسی کے سننے کے کام ہو تو سن لے. اور جب وہ بھیڑ کے پاس سے گھر میں گیا تو اس کے شاگردوں نے اس سے اس تمثیل کے معنی پوچھے. اس نے ان سے کہا، کیا تم بھی ایسے بے سمجھ ہو؟ کیا تم نہیں سمجھتے کہ کوئی چیز جو باہر سے آدمی کے اندر جاتی ہے اسے ناپاک نہیں کر سکتی، اس لیے وہ اس کے دل میں نہیں بلکہ پیٹ میں جاتی ہے اور مزبلہ میں نکل جاتی ہے. یہ کہہ کر اس نے تمام کھانے کی چیزوں کو پاک ٹھہرایا. پھر اس نے کہا، جو آدمی میں سے نکلتا ہے وہی اس کو ناپاک کرتا ہے، کیونکہ اندر سے یعنی آدمی کے دل سے برے خیال نکلتے ہیں، حرام کاریاں، چوریاں، انگریزیاں، زناکاریاں، لالچ، مکر شہد پرستی، بد نظری، بدگوئی، شیخی، بیوقوفی، یہ سب برے باتیں اندر سے نکل کر آدمی کو ناپاک کرتی ہیں. میرے عزیزو، اس کلام کے ذریعے خداوند یسوع مسیح ہمیں یہ بتانا چاہتا ہے کہ پہلے ہمیں یہ فیصلہ کرنا ہے کہ ہم خدا کے ساتھ چلتے ہیں یا مسیح کے ساتھ چلتے ہیں. یہ جو فریسی لوگ تھے یہ بھی خدا کو مانتے تھے،
یہ نہیں ہے کہ یہ کوئی بت پرست لوگ تھے، یہ بھی مسیح پر ایمان نہیں رکھتے تھے، بلکہ یہ خدا پر ایمان رکھتے تھے۔ پرانے عہد نامے کے مطابق یہ اپنی زندگی کو گزارتے تھے اور اس طرح وہ خداوند یسوع مسیح کی مخالفت کرتے تھے۔ یہ جو کلام ہے وہ دونوں کلام پڑھے گئے ہیں، تلاوت کی گئی ہے، یہ نئے عہد نامے میں سے ہے اور یہ خداوند یسوع مسیح کے منہ کے الفاظ ہیں جو اس نے اپنی زمینی خدمت میں انجام دی۔ یہ نبیوں کی معرفت قلم بند کیا گیا ہے، لیکن یہ خداوند یسوع مسیح کے منہ کی باتیں ہیں۔ اور یہ متی اور مرکز بھی خداوند یسوع مسیح کے ساتھ جب وہ منادی کرتا تھا تو ان کے ساتھ ساتھ چلتے تھے، لیکن وہ بھی ان باتوں کو سمجھ نہیں پاتے تھے۔ خداوند یسوع مسیح جب کلام کرتا تھا، خداوند یسوع مسیح نے ہمیشہ تمثیل میں کلام کیا ہے۔ تمثیل کا مطلب یہ ہے کہ ایک بات جو شروع کی ہے تو اس کا شروع سے لے کے آخر تک اس کا حل نکلے۔ آپ جب کلام مقدس کو پڑھتے ہیں تو اس کو ایک آیت میں نہیں پڑھیں، اگر آپ نے کلام کو سمجھنا ہے تو اس پورے حوالے کو پڑھیں، تو اسی کے اندر اس کا جواب موجود ہے۔ خداوند یسوع مسیح کا شکر ہے کہ میں نے جب یسوع مسیح کو قبول کیا تو میں نے اپنی زندگی میں کبھی بھی کسی کے پاس نہیں گیا۔ میں جب دعا کرتا تھا، روزے میں ٹھہرتا تھا، تو میرا یہ خداوند سے ڈیمانڈ تھی کہ جیسے تو نے اپنے بیٹے کو چھوا ہے، جیسے اپنے بیٹے کو اس کلام کی روشنی کی باتیں، عقل، دانائی، سمجھ دی ہے، مجھے تم سے ایسے ہی چاہیے۔ اور خداوند کا شکر ہے کہ میں نے بغیر ہاتھ رکھے یہ سب چیزیں خداوند یسوع مسیح سے حاصل کی ہیں۔ روح القدس بھی حاصل کی ہے، شفا کی قدرت بھی حاصل کی ہے، اور لوگوں کے سامنے جھکنا نہیں سیکھا میں نے، کیونکہ کلام مقدس یہ فرماتا ہے کہ خوف نہ کر۔ خداوند یسوع مسیح سچائی کی باتیں بیان کرتا تھا تو اس کی مخالفت ہوتی تھی۔ یہ نہیں ہے کہ ایسے مخالفت ہوتی تھی، وہ کلام کی باتیں جو شریعت میں تھی ان سے ہٹ کے باتیں کرتا تھا تو اس سے مخالفت ہوتی تھی۔ جیسے فقیہ فریسی یہ کہتے ہیں کہ بغیر ہاتھ دھوئے کھانا نہیں کھانا چاہیے، شریعت بہت زیادہ سخت ہے۔ اب ہمیں اس چیز کو مد نظر رکھنا ہے کہ آیا ہم خدا کے ساتھ ہیں یا مسیح کے ساتھ ہیں۔ یہ مکاشفہ کی بات ہے، ہر بندہ اس کو نہیں سمجھتا، کیونکہ اس کے شاگرد جو اس کے ساتھ رہتے تھے وہ بھی تمثیل کو نہیں سمجھتے تھے، ان کو اس نے جھڑکا کہ آئے نہ سمجھو تم بھی اب تک یہ نہیں سمجھے کہ میں کیا بیان کرتا ہوں۔ دعا کر لینا، اوپر ایک آیت میں پڑھوں گا، بلکہ وہ بیٹی نے پڑھ دی ہے کہ یہ امت میری عزت کرتی ہے مگر ان کا دل مجھ سے بہت دور ہے۔ خدا کو یہ ساری چیزیں نہیں چاہیے، خدا کو دل چاہیے۔ پاک دل میں خداوند یسوع مسیح سکونت کرتا ہے۔ جو چیزیں ہم کھاتے ہیں یہ ہم کو ناپاک نہیں کرتی، یہ جسم کی ضرورت ہے، اور یسوع مسیح کو جسم کی ضرورت نہیں ہے بلکہ پاک دل کی ضرورت ہے جس کے اندر وہ سکونت کرتا ہے۔ ہمیں یہ اپنا فیصلہ کرنا ہے کہ آیا ہم اپنا دل دیتے ہیں یا ہم ظاہری چیزوں پہ، نمود و نمائش پہ اپنے آپ پر فخر کروانا پسند کرتے ہیں کہ میں یہ بھی نہیں کرتا، میں یہ بھی نہیں کرتا، لیکن اس کا دل جو ہے وہ جب عمل کرتے ہیں تو وہ سامنے آتا ہے۔ خداوند یسوع مسیح نے فرمایا غصہ تو کر مگر گناہ نہ کر۔ تو گناہ اس ٹائم کاؤنٹ ہوتا ہے جب ہم اس کو عمل میں لاتے ہیں۔ مطلب ایک انسان کو اگر آپ پتھر مارنا چاہ رہے ہیں، پتھر اٹھایا ہے لیکن مارا نہیں ہے، غصہ کیا آپ نے، وہ گناہ نہیں ہے۔ گناہ اس ٹائم کاؤنٹ ہوگا جب آپ نے اس پر عمل کر دیا، پتھر مار دیا یا تھپڑ مار دیا، وہ ہے گناہ۔ یسوع مسیح کو ہمارے دل کی ضرورت ہے۔ یسوع مسیح دل میں رہتا ہے، پیٹ میں نہیں رہتا، نہ معدے میں رہتا ہے۔ گندی جگہ پہ یسوع مسیح نہیں آ سکتا۔
एक खादिम थे, उसने मेरे साथ सवाल किया कि उस टाइम में जरा भी न्याय था, उसने मुझे एक नक्शा दिखाया, नक्शा बनाया हुआ था, खादिम था, 2 बैप्टिस्मे उसने लिए थे, बाइबल में नहीं है लेकिन वो फिर भी खादिम है। तो मैं ऐसे खादिमों से जरा सख्त लहजे में बात करता हूँ, क्योंकि जो मसीह को बदनाम करने का बायस बनते हैं मैं इनको बर्दाश्त नहीं करता, क्योंकि मसीह की गैरत मुझ में है। जो मसीह की ने अपनी गैरत को हैकल में दिखाया, जब खुदावंद यीशु मसीह हैकल में गए तो वहां क्या हो रहा था? वहां लोग कारोबार कर रहे थे। तो यीशु मसीह को गैरत अपने खुदा के घर की खा गई। खुदावंद यीशु मसीह ने अपने पट्टे से छांटा बनाया और फिर वहां उनको मारा और बाहर निकाला, और बांस के उन्होंने जिसके ऊपर सामान रखा वो भी उल्टा दिए। तो ये नहीं है कि मसीहत में सिर्फ ये है कि आप हर चीज को बर्दाश्त करें। अगर कोई गलत कलाम पेश कर रहा है तो वो भी बर्दाश्त है, उसकी यहाँ मिला दें, और एक सही कलाम कर रहा है तो उसकी यहाँ में भी यहाँ मिला दें। तो ये तरफदारी नहीं चलेगी। खुदावंद यीशु मसीह जब कहता है कि जो तरफदारी करता है वो मेरे लायक नहीं, जो झूठ बोलता है वो मेरे लायक नहीं, जो बेवकूफी के काम करता है वो मेरे लायक नहीं। अगर हम आज तक चर्चेस लगते हैं, ये नहीं है कि नहीं लगते, कलीसियाएं भी हैं, 2000 कलीसियाएं हैं पाकिस्तान नहीं पूरी दुनिया के अंदर। सब मसीह की तालीम देते हैं, इसी बाइबल में से तालीम देते हैं, लेकिन हर बंदा अपने अपने रंग की तालीम दे रहा है। बाइबल में एक ही तालीम है, यीशु मसीह के नाम का बपतिस्मा लो, अपने गुनाहों का इकरार करो तो तुम मसीही हो। हमने ऐसे लोग भी देखे जो मसीह के नाम का बपतिस्मा ही नहीं देते, वो किसी और के नाम का देते हैं। और ये मिसाल है हमारे गांव की। हमारा एक बच्चा था, तो वो मिशन जो है ना 2000 रुपया फी मेंबर देती थी चर्च में आने का। अच्छा, वो जब गया हमारे गांव का, या वो इसका सदर था, वो जब बपतिस्मा लेने के लिए हाउस में उतरा तो उसको वो सिर्फ यहोवा के नाम का देते थे। तो उसने कहा कि बाइबल में लिखा है कि बाप और बेटे और उन बुजुर्ग के नाम से यीशु मसीह के नाम का बपतिस्मा लेना है, मुझे वो चाहिए। उन्होंने नहीं दिया, वो हाउस से निकल के वापस आ गया। खुदावंद यीशु मसीह ने उसकी जिंदगी में ऐसा मौजूदा किया, 8वीं पढ़ा हुआ था, वो बाहर चला गया, आज भी बाहर है, और अब खुदा की तालीम भी देता है, काम भी करता है। यीशु मसीह के नाम को जब आप इज्जत और जलाल देंगे वो कभी आपको झुकने नहीं देगा। उनकी नजर में वो बुरा बन गया, क्योंकि वो भी खुदा का नाम ले रहे थे ना। लेकिन चूंकि जो यीशु मसीह को जानते हैं वो यीशु मसीह की बात करते हैं, वो यीशु मसीह के साथ चलने की बात करते हैं, फिर इनकार भी करना पड़ता है। क्योंकि जब आप इनकार नहीं करेंगे तो फिर आप उसके साथ मुंसलिक नहीं है, फिर आपका दिल उसके साथ नहीं है, फिर आप भी खुदा को धोखा दे रहे हैं। इसलिए फैसला करें कि आपने यीशु मसीह के साथ चलना है या खुदा के साथ चलना है। ये जब आप प्रकाश पाठ या कलाम को पढ़ेंगे तो फिर इस बात को आप समझेंगे कि खुदा और मसीह में क्या फर्क है। फर्क है ना कि आज भी मेरी बेटी ने यहाँ गीत गाया कि उसकी कब्र आज भी खाली पड़ी है, किसी नबी की कब्र आज भी खाली नहीं है। क्यों नहीं है? वो खुदा का कलाम सुनाते थे, लेकिन जिंदगी और मौत का इख्तियार यीशु मसीह को दिया गया। उसी ने मौत पर फतह पाई, उसी ने हमारे लिए निजात का रास्ता दिया। तो फिर हम उस कलाम के मुताबिक उसने कहा मेरे नाम की मनादी करो, अंजील मुकद्दस की मनादी करो। अंजील मुकद्दस नया ऐहदनामा है। पौलुस रसूल रबी था, वो ताकतवर इंसान था, वो मसीहों को मारता था जब उसका नाम लेते थे मसीह का। वो शरीयत के मुताबिक अपनी जिंदगी गुजारता था, लेकिन मसीह की मुखालफत इसलिए करता था
کہ مسیح شریعت سے ہٹ کر بات کرتا تھا۔ ہم بھی اگر شریعت کے مطابق زندگی گزارنا چاہتے ہیں تو پھر کہیں کہ ہم شریعت کے تابع ہیں، مسیح کے تابع نہیں ہیں۔ اور اگر مسیح کے تابع ہیں تو پھر مسیح کی طرح زندگی گزارنا پڑے گی۔ خداوند یسوع مسیح کی ٹوٹل عمر ہے 33 سال، 30 سال اس نے جسمانی زندگی گزاری ہے۔ خداوند یسوع مسیح نے 30 سال کی عمر میں جب بپتسمہ لیا تب روح القدس اس پر نازل ہوا، کبوتر کی مانند پڑا ہوگا آپ نے۔ اسی وقت بیابان میں ابلیس اس کو لے گیا، اس سے پہلے تو نہیں لے کر گیا۔ اس لیے جب ہم بھی خداوند یسوع مسیح کے قریب آتے ہیں، جب خداوند کو قبول کرتے ہیں تو ابلیس بھی اسی ٹائم ہمارے سامنے آتا ہے، اس سے پہلے نہیں آتا۔ اس کو پتا ہے کہ یہ ہمارا ہی ہے، ادھر ادھر کی بات کرے ہوئے کر لے گا تو مسئلہ نہیں۔ دو کشتیوں کا مسافر کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا۔ یہ کلام پرانا عہد نامہ اور نیا عہد نامہ ہے، اس کا کوئی مقصد ہے۔ اس لیے خداوند یسوع مسیح نے 2 حوالوں میں اس کے شاگردوں نے لکھا ہے، جو اس کے منہ کا کلام ہے، کہ جو چیزیں ہمیں ناپاک کرتی ہیں ہمیں ان کی فکر ہونی چاہیے، کھانے پینے کی زیادہ فکر نہیں ہونی چاہیے۔ یہ جسمانی چیزیں ہیں، یہ جسمانی باتیں ہیں، ان سے ہم اچھا تو بن جائیں گے، لیکن اندر اگر ہمارے دل میں غلاظت بھری ہے تو اس کو کیسے دور کریں گے؟ وہ تو دلوں اور گردوں کو جاننے کا خداوند ہے، اس کو جسم کی اتنی ضرورت نہیں ہے۔ اس لیے وہ کہتا ہے جاگتے رہو، دعا کرتے رہو تاکہ آزمائش میں نہ پڑو۔ تو ہم آزمائش میں جب پڑھتے ہیں تو دکھ اور مصیبت ہمارے جسم پر آتا ہے۔ جب ہم روزہ رکھتے ہیں تو بھی ہم جسمانی طور پر کمزور ہوتے ہیں۔ اس لیے جب تم روزہ رکھو گے تو جسمانی طور پر تم کمزور ہوگے اور روح کے اندر تم زور آور ہوگے۔ جب ہم روزہ رکھ کے دعا کرتے ہیں تو قوت ہوتی ہے، ہمارے اندر طاقت ہوتی ہے۔ جسم سے تو نہیں ہم نے لڑنا نا، ہمارے پاس روح کے ہتھیار ہیں، جیسے ہم نے فتح مندی، ہم نے اپنی جنگ کو جیتنا ہے، ہم نے ابلیس کو شکست دینی ہے۔ وہ روح القدس ہے، اور روح القدس تب آئے گا، تب کام کرے گا اپنی زندگی کے، جب آپ کا دل پاک اور صاف ہے۔ اور اس کے علاوہ پھر دل کے اندر سے جو باتیں نکلتی ہیں وہ کیا ہیں؟ حرام کاریاں ہیں، چوریاں ہیں، پناہ ریزیاں ہیں، زنا کاریاں ہیں، لالچ ہے۔ لالچ گناہ کی جڑ ہے۔ یہ سب سے بڑا خطرناک ہتھیار ہے جو ابلیس ہم پر لگاتا ہے۔ اب لالچ چھوٹی چیز ہو یا بڑی چیز ہو تو لالچ تو لالچ ہے۔ بعض یہ کہہ دیتے ہیں اچھا یار تھوڑا سا کام ہے تو کوئی مسئلہ نہیں۔ لالچ لالچ ہے اور یہی گناہ کی جڑ ہے۔ مکر، جو ہم مکر کرتے ہیں، مکر کرنا، دھوکہ دینا، ظاہری بہت اچھے بن جاتے ہیں لیکن اندر ہمارے مکر ہیں، اور وہ کس طرح نکلتے ہیں، کس طرح ظاہر ہوتے ہیں؟ وہ جب ہم عمل کرتے ہیں، جب عمل پذیر ہوتی ہیں باتیں، تب پتہ لگتا ہے۔ ہمارا کام یسوع مسیح کی منادی کرنا ہے، ہم اس کے لیے بنائے گئے ہیں، کیونکہ اس نے کہا ہے کہ جو کوئی میرے نام کو قبول کرتا ہے وہ میرے بھیجنے والے کو، بھیجنے والا کون ہے؟ خدا ہے۔ یسوع مسیح نے کہا جس نے باپ کو دیکھنا ہے وہ پہلے بیٹے کو دیکھے۔ میں ایک مثال دیتا ہوں کہ جسمانی طور پر ہماری دنیا میں بھی باپ ہے، جو ہمارا جسمانی باپ ہے۔ تو جب ہم جسمانی باپ کی عزت نہیں کر سکتے تو جس کو دیکھا نہیں اس کی عزت کیا کریں گے؟ یہ بہت بڑا لفظ باپ جو ہے اس کے بہت بڑے معنی ہیں۔ تو جب آپ اپنے باپ کی زمین پر قدر نہیں کر سکتے، جس کو دیکھا نہیں اس کی کیا قدر کریں گے؟ اس لیے ماں باپ کی عزت کرنا یہ بھی ضروری ہے۔ یہ نہیں ہے، میں نے بہت سے بے زندگی کے واقعات ہیں، وہ کہتے ہیں کہ خدا کی دعا کرتے ہیں ماں باپ کو نہ بھی ملے گا تو کوئی بات نہیں۔ یہ میری زندگی کے تجربات ہیں، لیکن خدا ان کے ساتھ نہیں ہے، میرا ان کے ساتھ ٹوٹلی یہی ہوتا ہے، کیونکہ میں کسی کی طرفداری نہیں کرتا، نہ میں کسی کا غلط کلام قبول کرتا ہوں جو بائبل کے مطابق نہیں ہے۔
बाइबल के मुताबिक ही आपको तालीम देते हैं। पुराने अहदनामा से भी नए अहदनामा से भी दोनों को मिक्स करके खिचड़ी बना देते हैं। ना लोग उधर जा सकते हैं ना उधर जा, उनको समझ ही नहीं आती कि हम जाएं किस तरफ। इसलिए खुदा तमसील से कलाम करके समझाना चाहता है कि आप अपने दिल मेरी तरफ लाएं, आप हकीकी तौर पर मुझे कबूल करें। तो फिर बाप ये कहता है कि जिसने बेटे को देखा उसने बाप को देखा। बाप ये कहता है कि जो कोई मेरे बेटे के वसीला से मेरे पास आता है मैं उसे कबूल करता हूँ। तो इसका मतलब ये है कि ये शर्त लगा दी गई है, कोई यीशु मसीह को कबूल करेगा वही खुदा के पास जाएगा, उसके अलावा कोई नहीं जा सकता। जितने मर्जी कलाम सुन लें, जितनी मर्जी आपको चिकनी चुपड़ी बातें करके कलाम सुना दिया जाए, कलाम ये कहता है कि वो नहीं जा सकता। और खुदा का कलाम अटल है, हकीकत है, ये बदल नहीं सकता। मुकाशवा में उस बैंड में लिखा है कि जो कोई कलाम की बातों को एक है का लफ्ज भी कम या ज्यादा करेगा उसके ऊपर आफतें आएंगी। ये खुदा की तरफ से उसके ऊपर आफतें आएंगी। ये किसी को ताकत नहीं है, जुर्रत नहीं है, बड़े जितना भी कोई आलम हो कलाम को नहीं बदल सकता। कलाम को आपने कलाम की हदूद में रह के बयान करना है और सच्चाई की तरफ लेके जाना है लोगों को। अगर आप बुराई और अच्छाई में फर्क नहीं बताएंगे तो फिर कैसे इंसान बदलेंगे, कैसे लोग अपने आप को ये सोचने पर मजबूर करेंगे कि हम कहाँ खड़े हैं, यीशु के साथ खड़े हैं या अभी खुदा के साथ खड़े हैं। ये जब मुकाशवा पढ़ेंगे तो ये अल्फाज मैं अभी भी बोल रहा हूँ ना, ये एक मुकाशवा है क्योंकि खुदा तो अज़ल से है, उनको 10 भी अज़ल से है। लेकिन ये समझने की जरूरत है कि खुदा और बेटा जुदा क्यों हुए, फिर एक क्यों हुए, क्योंकि उसने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि अपना इकलौता बेटा बख्श दिया ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक ना हो बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। ये गारंटी कर दी गई है, ये मोहर कर दी गई है कि बेटे के बगैर आप खुदा के पास नहीं जा सकते। सो अपने दिलों को इस बात के लिए तैयार करें और दुनियावी तौर पर अच्छा बनने की कोशिश ना करें। अपने दिलों को उसकी हुजूरी में डेलें, अपने दिल को पाक साफ करें तो यीशु मसीह आपकी जिंदगी में काम करेगा। मैं किसी दिन ये आपको रूह कुद्दस के बारे में और गैर जुबानों के बारे में भी बताऊंगा कि गैर जुबानें कौन कौन बोलता है, कैसे बोली जाती हैं, इसकी शनाख्त क्या है। तो ये यीशु मसीह का रूह जो है ना, ये फिर हम बताएगा कलाम को समझने के लिए। क्योंकि मुझे तकरीबन को 25 साल हो गए यीशु मसीह को जिंदगी दी हुई, तो मेरी जिंदगी के तजर्बात है, फिर बाइबल की स्टडी है जो मैं करता हूँ, किसी से पूछने में नहीं जाता। बाइबल मुझे बताती है क्योंकि उसने किसी को किसी का गुलाम पैदा नहीं किया, बल्कि ये कलाम हमें आजाद करता है। शरीयत में हम गुलाम थे, यीशु मसीह में हम आजाद हैं। यीशु मसीह ने हमें आजाद किया है। जब आप पुराने अहदनामा में पढ़ेंगे और जानेंगे हिस्ट्री को, तो सब्बत के दिन कोई बंदा काम नहीं कर सकता था, इवन कि अपनी जूती भी नहीं उठा सकता था, अपने जानवर को पानी भी नहीं पिला सकता था सिवाय इबादत। तो यीशु मसीह ने वो सारी बीमारियां हमारे ऊपर से उतार कर, सारी कुर्बानियां जो वो देते थे, अपने गुनाहों की कुर्बानियां वो देते थे, शौख्तरी कुर्बानियां जिनको कहते हैं। लेकिन वो कुर्बानी भी उस वक्त जब चढ़ाई जाती थी मज़बा खाना पे, तो जिसका धुआं सीधा जाता था आसमान की तरफ, तो समझा जाता था कि ये कुर्बानी हमारी कबूल हो गई। जो धुआं फैल जाता था वो ये समझा जाता था कि कुर्बानी खुदा ने कबूल नहीं की। लेकिन इस सब से छुटकारा हमें खुदावंद यीशु मसीह ने दिया।
وہ خود قربان ہو گیا، خود صلیب پر چڑھ گیا، خود موت پر فتح پا کر وہ موت جو شریعت میں ہمیں زندہ نہیں کر سکتی تھی، اس موت پر فتح پا کر ہمارے لیے نجات کا رستہ کھول دیا۔ تو اس لیے ضروری ہے کہ ہم اپنے دلوں کو اس کی حضوری میں انڈیل کر اپنے آپ کو اپنا دل پاک کر کے خداوند یسوع مسیح کو موقع دیں کہ وہ ہماری زندگی میں آئے، اور وہ بڑے بڑے کام اس نے کہا ہے جو میں کرتا تھا میرے بعد تم بھی کرو گے۔ ہم بھی بڑے بڑے کام اس کے نام کے وسیلہ سے کر سکتے ہیں کیونکہ یہ کلام کہتا ہے۔ تو کوشش کریں، چرچ ہماری درسگاہ ہے، چرچ ہماری کلیسیائی طور پر وقت رکھنا ضروری ہے، چرچ میں آنا بھی ضروری ہے، لیکن اس نے کہا کہ یہ بے فائدہ میری فریشنس کرتے ہیں۔ جب تک ہم یسوع مسیح کو نہیں جانیں گے نا، یسوع مسیح کو دل نہیں دیں گے، تو اس وقت تک یہ عبادات جو ہیں ہماری ہیں نا، یہ بس اس کی حضوری کے لیے اس کا کوئی معنی نہیں ہے۔ کیونکہ یسوع مسیح کہتا ہے کہ دل سے ایک دوسرے کو معاف بھی کرو، لالچ نہ کرو، گناہ نہ کرو۔ جب ہم یسوع مسیح کے قریب جاتے ہیں تو بہت ساری چیزیں راز کھل جاتے ہیں۔ جب آپ تنہائی میں بات کرتے ہیں، دعاؤں کے بھی طریقہ کار ہیں۔ ایک کلیسیائی دعا ہے، ایک گھر میں جب ہم فیملی کی دعا کرتے ہیں وہ ہے ایک تنہائی۔ اس نے کہا کال کوٹری میں جا کر تو دعا کر، اپنے دل کے تمام خیال اس کے سامنے کھول دے۔ وہاں کون ہے؟ آپ خدا ہے، خدا جو آپ کی ہر بات سننے کے لیے تیار ہے، ہر بات کا جواب دینے کے لیے تیار ہے، شرطے کہ آپ کا دل ایسا ہو جس کے اندر وہ سکونت کر سکے، جس کے اندر وہ رہ سکے۔ تو میں وہ جب بات کر رہا تھا بھائی کی، تو اس نے مجھے ایک نقشہ دے دیا۔ اس نے کہا کہ یہ نقشہ ہے، یہ سورج ہے، جتنے بھی خدا کے پاک اور مقدس لوگ ہیں وہ سورج میں جائیں گے۔ یہ خادم کی بات بتا رہا ہوں جو میرے گاؤں کا ہے، تو بیپٹسٹ میں نہیں ہے، ابھی بھی خدمت کرتا ہے۔ کہلاتا کیا ہے؟ بھائی۔ بھائی لفظ بہت میں نے رکھا ہے۔ تو میں نے اس کو کہا کہ کیا خدا یسوع مسیح نے مقدس لوگوں کو کیا آگ میں جلانے کا پروگرام بنایا؟ کلام تو نہیں یہ کہتا۔ آپ مجھے کون سی پٹی پڑھا رہے ہو آگے؟ پھر اس نے میرے ساتھ بیٹھ کے دعا کی۔ میں بہت چھوٹا تھا اس عمر میں، بڑا تو ہو گیا لیکن وہ مجھ سے بڑا تھا۔ جب دعا کی تو وہ کانپ گیا۔ میں اپنی ڈیوٹی پہ تھا، بیٹھا سائڈ پہ بیٹھ کے دعا کر لوں، کانپ گیا، پھر اٹھا، میرا منہ چوما کہ تمہیں خدا نے اتنی برکت دے دی ہے کہ میں خداوند کے روح نے مجھے چھوا، میں کانپ گیا ہوں، پر میری آنکھیں کھل گئی کہ میں کہاں کھڑا ہوں، لیکن لوگوں کو تعلیم دے رہا تھا۔ تو جب آپ ایسے لوگوں کے لیے اس کا غلطی نہیں بتائیں گے یا آپ کو کلام کا پتہ ہی نہیں ہے اور ہم یہاں بلا لیں گے، تو خدا کی خدمت نہیں ہے۔ یہ خدا کی خدمت سچائی کے ساتھ کلام کرنا ہے، سچائی بیان کرنا ہے، برائی سے روکنا ہے اور خدا کی اچھائی کو بیان کرنا ہے، تب آپ کی خدمت، آپ کی دعا بھی قبول ہوتی ہے۔ مجھے شوق نہیں ہوتا کہ مجھے کوئی بہت بڑا خادم ہے یعنی یہ چرچ، میں اپنی زندگی کو مسیح کے مطابق گزارتا ہوں، کلام کے مطابق گزارتا ہوں، اس کو دیکھتا ہوں، لیکن وہ فرضی نہیں بناتا کہ میری لوگ تعریف کریں او یہ خدا کا خادم جا رہا ہے۔ نہیں، خدا کا خادم آپ کو یسوع مسیح کو ماننا ہے۔ جب آپ کا لنک اس کے ساتھ ہوگا، میرے ساتھ بہت ساری ایسی چیزیں، ایسے واقعات ہیں کہ خدو میں دیکھ کے بھاگ جاتی تھی، ملنگ بھاگ جاتے تھے جب میں دعا کرتا تھا، اپنی گاڑیوں کے اندر سے کر کے بھاگ جاتے تھے۔ اب تو میرا دعا کا پیریڈ بہت کم ہے، میں 24 گھنٹے دعا بھی رہتا تھا، روزے میں رہتا تھا۔ خدا کے ساتھ جب منسلک رہیں گے تو خدا آپ کی زندگی میں ایسے ایسے کام کرے گا۔ ابھی بھی میں گارنٹی کرتا ہوں، دعویٰ کرتا ہوں، میں جو بھی کہتا ہوں مجھے میں کرو، جو کچھ کرنا مجھ پہ کرو۔ مجھے کھلایا بھی گیا، میں زندہ ہوں، ایسا ہی تھا ایسا ہی ہوں۔ ایک رتی پر بھی خدا نے میرے اوپر آنچ نہیں آنے دی، اور وہ مجھے بتا دیتا تھا کہ یہ ہوا ہے، لیکن تم نے اپنی باتوں سے نہیں رکنا۔ خدا کا شکر ہے
आज भी ऐसे ही खड़ा हूँ, कल भी ऐसे था और आइंदा भी खुदा ने मुझे हिम्मत दी और उसके साथ चलने की मुझे तौफीक दी, तो ऐसा ही रहूँगा। खुदा आप सबको बरकत दे और आप सबको कलाम को समझने की और इसको पढ़ने की भी तौफीक दे। आमीन।